یہ انتقام کا جو جنون تھا ان کا، تو ہم کہتے تھے کہ وہ goes around comes around، لیکن میں پھر بھی کہتی تھی کہ 2 wrongs don't make a right، اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی انتقام کی سیاست موجودہ دور میں بھی تو یہی ہو رہا ہے نا، تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان، صرف ان کی بات کروں نا، پاکستان پیپلز پارٹی انتقام کی سیاست کے اوپر یقین نہیں رکھتی۔ ہم نے صدف مجھے مکمل کرنے دیں، آصف علی زرداری صاحب نے 11 سال جیلیں کاٹی اور بعد میں سرخرو ہو کے نکلے عدالتوں سے۔ یہ بھی بتائیے، میری بات سنیں، جس کے دور میں بھی کاٹی، جس کے دور میں بھی کاٹی صدف، لیکن صبر اور تحمل سے برداشت کیا، اس طرح ڈرامے بازیاں نہیں کی۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہے، یاد جب آپ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جب آپ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ اس دور کی بات بتا رہی ہیں نا کہ ظلم اور زیادتی ہوئی، لیکن جب آپ لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ لوگ بھی وہی کچھ کرتے ہیں جس کا گلہ کر رہے ہیں، جو زخم آپ لوگوں نے کھایا ہوا۔ نہیں، ہم نہیں کر رہے، ہم نہ اس چیز پہ یقین کرتے ہیں نہ ہم ایسا کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں صدف، آپ کو یہ بتا رہی ہوں، یو آر اے وومن۔ 8 مارچ ہے، ویمن ڈے آنے والا ہے، ہر 8 مارچ کو ہم جو ہے بڑے وعدے وفا کرتے ہیں کہ ہم ویمن خواتین کے حقوق کی جنگ لڑیں گے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب فریال تالپور ایک سٹنگ ایم پی اے کو رات کی تاریکی میں عید کی چاند رات کو آ کر ان کو گھسیٹ کے بختر بندوں میں ڈالا گیا، پورے شہر کے چکر کاٹے گئے، تو پھر اس وقت کہاں تھی پی ٹی آئی؟ اس وقت ان کو یاد نہیں آیا کہ انصاف کیا ہوتا ہے، قانون کیا ہوتا ہے؟ تب ان کو چادر اور چار دیواری یاد نہیں آئی؟ تو میں ان کو کہتی تھی کہ خدا را ایسی چیزیں نہ کریں کہ کل اگر آپ اس چکی میں پسے تو آپ کو تکلیف ہو۔ لیکن بات یہ ہے صدف کہ جہاں کرپشن ہوتی ہے وہاں پہ ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر آپ کے اگر تانے بانے یا کوئی بھی آپ کے جان پہچان میں ہو یا واٹس ایور کوئی بھی ہو، آپ کے پاس قانون موجود ہے، اس ملک میں آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، قانون کو اپنے حساب سے ہمارے پاس عدالتیں موجود ہیں۔ لیکن میں ان کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آج جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ظلم ہو گیا، تو آپ یاد رکھیں کہ 3.5 سال جتنا ظلم آپ نے کیا اتنا ظلم آپ کے ساتھ نہیں ہوا۔ اور ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ناجائز کسی کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہو۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے امن و امان ہو اور نفرت کی سیاست ختم ہو۔ یہ جو نفرت کے بیج ہیں انہوں نے بوئے صدف، نفرت کے بیج انہوں نے بوئے، 3.5 سال میں سوائے نفرت کے انہوں نے کچھ نہیں اگلا۔ ان کی زبان پہ صرف گالیاں ہوتی تھیں، ان کی یہ دوسروں پہ منشیات کے 50 کلو کے پوائنٹ آ گیا، تو وہ بھی تو لوگ متاثر نہیں ہوتے تھے اس وقت؟ ان کے کیا خیالات؟ یہ جو سارے گلے شکوے ان کے آپ سے یہ کہتے ہیں جو کہ مریم نواز بھی کہتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ وہ سب ہے جو آپ نے کیا، لیکن آج آپ لوگ وہ کاٹ رہے ہیں جو آپ لوگوں نے بویا۔ جی ناز آپ کو پوائنٹ آ گیا، جی ڈاکٹر صاحب کہیے گا۔ دیکھیں، پہلے تو میں اپنی اس بہن کو کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے 3.5 سالوں میں شہید ارشد شریف جیسے واقعات نہیں ہوئے، جس طرح شہید ارشد شریف اس ملک کا بہادر بیٹا جس بے دردی کے ساتھ اس کا قتل کیا گیا، میری بہن عمران خان کے دور میں کسی صحافی کو اس طرح قتل نہیں کیا گیا۔ صابر شاکر جیسے ایماندار صحافی جو ملک چھوڑ کے چلے گئے، نام آپ لیتے جائیں جس کو انہوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ عمران خان کے دور میں کئی لوگ ننگے کیے جا رہے تھے، ٹارچر کیے جا رہے تھے، الٹا سیدھا لٹکائے جا رہے تھے، اور جن مقدمات کی یہ میری بہن بات کر رہی ہے، اور آپ نے درست سوال اٹھایا تھا صدف کہ 11 سال آصف علی زرداری نے جو جیل کاٹی وہ میاں نواز شریف کی وجہ سے کاٹی۔ نواز شریف کے دور میں سارے پرچے بنے، تو وہ اکٹھے ملے ہوئے ہیں۔ اب یہ 13-14 جماعتیں جتنی بھی ہیں خود یہ اکٹھے ہیں جو آپس میں لڑتے تھے، مرتے تھے، مقدمات بناتے تھے۔ آج سوال اٹھا رہے ہیں جی آصف علی زرداری اتنے سال اندر رہا، فلانا اتنے سال اندر رہا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام سے صدف، لاؤڈ اینڈ کلیئرلی، اگر عثمان ڈار نے کرپشن کی ہے، عثمان ڈار نے ٹھیکوں میں پیسے کھائے ہیں، تو پھر عثمان ڈار کی سزا یہ ہے کہ اس کو سیالکوٹ کے چونک چوراہوں میں پھانسی دے دیں۔ آپ یہ طریقہ کار نہ اختیار کریں کہ لوگ کرپشن بھی نہ کریں، ان کو فکس کرنے کے لیے آپ جوید علی جیسے لوگ اٹھائیں، 164 کا جھوٹا بیان لیں، ننگا کریں، ان کی تہذیب کریں، انہیں ذہنی ٹارچر دیں، اس کی بیوی بچوں کو اٹھا کے شوق دینے کی اور برنا کرنے کی باتیں کریں، رہنے دیں۔ پھر اگر کرپشن کی ہے میں یہ سارا کچھ فیس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا آپ کے پروگرام سے ایک دفعہ میں یہ سوال اٹھا رہی ہوں، میری ایک اپیل ہے صدف، آپ دونوں سیاستدان ہیں نا۔ ڈی جی سن لیں ذرا، میں ایک سیکنڈ، ڈی جی اینٹی کرپشن، مجھے امید ہے آپ کا پروگرام سن رہے ہوں گے۔ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام سے پاکستانیوں کے، میرا مقدمہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے،
سارے میڈیا کے کیمروں کے سامنے میرا احتساب کریں، سیالکوٹ کے عظیم لوگوں کے سامنے میرا احتساب کریں، میں نے جو چورا چکاری کی ہے، جو ڈاکے ڈالے ہیں، میں جواب دوں گا لوگوں کے سامنے، میڈیا کے ساتھ۔ بند کمروں میں انکوائری نہیں کر رہی، بند کمروں میں انکوائری نہیں ہوگی اینٹی کرپشن کی میری۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں سیاستدان ہیں، مختلف جماعتوں سے تعلق ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس پر تو ایک ہو جائیں۔ وہ جو ذکر کر رہی ہیں ناز صاحبہ، کس طریقے سے چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، جو ذکر کر رہے ہیں اس وقت عثمان ڈار صاحب اور ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ ایسے واقعات کیوں رونما ہوئے، کیوں صحافیوں پر پرچے کٹ رہے ہیں، کیوں یہ والے بنیادی انسانی حقوق پر آپ لوگ ایک نہیں ہو جاتے؟ اس آئین نے تحفظ دیا ہے اس ملک کے شہریوں کو، تو اس کے اوپر تو سیاست نہ ہو، سیاست کریں پالیسیز پر، سیاست کریں حکمرانی پر، ناز ان چیزوں پر تو ایک ہو سکتے ہیں آپ لوگ۔ جی دیکھیں، ہم نے ان کو اس وقت بھی سمجھایا تھا، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں فخریہ طور پہ یہ کہتی ہوں کہ اپوزیشن میں بھی جب ہم تھے تو بلاول بھٹو صاحب ون آف دی ینگسٹ who is now one of the youngest foreign minister of Pakistan، انہوں نے اس وقت بھی ایک نوجوان لیڈر کے طور پہ انہوں نے بات کی تھی کہ سب مل کر ایک ہو کر بیٹھ کر ملک میں میثاق معیشت کریں، چارٹر آف اکانومی پہ بات کریں، ملک کو بہتر ڈائریکشن پہ بات کریں۔ لیکن ان کے رویے کیا تھے؟ ان کے رویے یہ تھے کہ عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم پارلیمنٹ میں آنا پسند نہیں فرماتے تھے، اور اگر آتے بھی تھے تو اپنے چہرے کا رخ اس طرف کر کے وہیں سے ہی نکل کے روانہ ہو جاتے تھے۔ تو ان کے اندر ٹالرنس نہیں تھی، ایک ڈیموکریٹک نارم کی جو یہ بات کرتے تھے، ویسٹ کی مثالیں دیتے تھے، ویسٹ میں ایسے نہیں ہوتا۔ اس ویسٹ کی جہاں کی یہ مثالیں دیتے ہیں وہاں پہ عدم اعتماد سال میں 3 دفعہ بھی آتے ہیں، لیکن ٹالرنس ہوتی ہے، ایکسپٹ کیا جاتا ہے چیزوں کو بڑے دل کے ساتھ۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ عدم اعتماد میں اگر آپ ہار گئے، شکست ہو گئی، تو آپ کہیں یہ مقبوضہ پارلیمنٹ ہے، پھر آپ کہیں جی یہ امپورٹڈ حکومت ہے، پھر اس کے بعد آپ کہیں جی نہیں امپورٹڈ نہیں ہے، یہ تو ایکسپورٹ ہوئی ہے، یہاں سے جو ہے معاملات بن کے باہر گئے، تانے بانے، روز کسی ایک کو ذمہ دار ٹھہرا دینا اپنی شکست کا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے تب بھی کہا تھا، بڑے دل کا مظاہرہ کیا تھا، اور اب بھی ہم کہتے ہیں کہ ملک کے انٹرسٹ میں ایک ہو کر بات کرنی چاہیے، تبھی ملک آگے بڑھے گا۔ یہ ہم سب کا ملک ہے، یہ عثمان ڈار کا ملک ہے، یہ میرا ملک ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے۔ ہمیں مل کر کم سے کم افہام و تفہیم کی سچویشن حکمرانی کی مثالیں دی جاتی ہیں، دے کر، اور جو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں جب الیکشن ہونے ہوتے ہیں تو وقت پر بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی، لیکن دیکھیں صدف، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے سوائے گالم گلوچ کے، سوائے نفرت کے، انہوں نے 3.5 سال میں کیا کیا؟ انہوں نے تو نہ کسی کی سنی، نہ کسی سے بات کرنے کا گوارا کیا۔ اس کا جواب اس طرح سے بریک کے بعد